सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, सितंबर भी अवाम के लिए सितम कर रहा। मजमूई महंगाई में इजाफे की शरह 9% रही। ये वक्त भी आना था कि शहरों की निस्बत देहात महंगे हो गए। सितंबर के दौरान देहातों में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे की औसत शरह 16% के करीब पहुंच गई। शहरों में खुराक की महंगाई की शरह 12% रही। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक सितंबर में मुल्क में मजमूई तौर पर महंगाई में इजाफे की औसत शरह 9% रही, जो अगस्त में 8.2% थी। फल, सब्जियों और लाइव स्टॉक की पैदावार देही इलाकों में ही होती है, लेकिन खाने पीने की अशिया शहरों के मुकाबले में देहातों में ज्यादा तेजी से महंगी हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देहातों में कीमतों में इजाफे की औसत शरह 15.8% तक पहुंच गई, जबकि शहरों में ये शरह 12.4% रही। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में शहरों में आलू गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 67% महंगे फरोख्त हुए, जबकि देही इलाकों में 71% महंगे हो गए। टमाटर शहरों में 52% और देहातों में 57% महंगे हुए। शहरों में गंदम गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 42%, जबकि देहातों में 45% महंगी हुई। मसाला जात की कीमत शहरों में 42% बढ़ी, देही इलाकों में 58% ज्यादा हो गई। शहरों में आटा 20%, जबकि देहातों में 27% महंगा हो गया। सितंबर में सब्जियां शहरों में पहले के मुकाबले में 14% और देहातों में 19% महंगी फरोख्त हुई। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक सितंबर के दौरान मार्केट में खाने पीने की 39 बुनियादी अशिया में से 35 की कीमत में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 67% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि रोजमर्रा इस्तेमाल की 54 बुनियादी अशिया और सर्विसेज में से 49 गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 27% तक महंगी हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान मंदी रही। 100 इंडेक्स 1631 पॉइंट्स गिर गया। सरमायाकारों के 280 अरब रुपए डूब गए। गैर मुल्की सरमायाकारी में भी कमी रिकॉर्ड की गई। मुल्की सियासत में तेजी और हलचल और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की गिरफ्तारी ने स्टॉक मार्केट को हफ्ते के दौरान मंदी का शिकार रखा। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 4% की कमी से 40,000 की सतह से नीचे गया। ताहम हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1631 पॉइंट की कमी से 40,070 पर बंद हुआ। हिस्सों की मजमूई मालियत 280 अरब 21 करोड़ रुपए की कमी से 75 खरब 38 अरब रुपए रह गई। हफ्ते में मजमूई तौर पर 1 अरब 95 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। मार्केट में मंदी के बायस गैर मुल्की सरमायाकारों की तरफ से भी शेयर्स की फरोख्त में इजाफा देखा गया, जिसके बायस मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी के हजम में $76,60,000 की कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि सितंबर के दौरान मजमूई तौर पर गैर मुल्की सरमायाकार $3 करोड़ 15 लाख निकाल कर ले गए। रमा हफ्ते के दौरान मकामी इंश्योरेंस कंपनियों और बैंकों ने $2 करोड़ 19 लाख मालियत के शेयर्स खरीदे, जबकि म्यूचुअल फंड्स ने $1 करोड़ 8,000 के शेयर्स खरीदे। FPCCI के सदर मियां अंजुम निसार भी हुकूमती पॉलिसीज पर बरस पड़े। मियां अंजुम निसार कहते हैं कि हुकूमत को 2 साल हो गए, मसाइल का रोना रोने की बजाय अब जंगी बुनियादों पर उन्हें हल करना होगा। सदर FPCCI कहते हैं कि गैस और बिजली के बहरान से सनतों को मुश्किलात का सामना है। बहरान से निमटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा LNG दरामद और टर्मिनल को फाल किया जाए। कर रही इस वक्त एनर्जीज़ की शॉर्टेज है और दिसंबर तो दूर की बात है, अक्टूबर में भी इंडस्ट्री जो है वो बिजली की भी शॉर्टेज महसूस कर रही है और 400 मेगावाट बिजली शॉर्ट है और इस हवाले से और दूसरा गैस की शॉर्टेज है। मैं समझता हूँ कि दिसंबर में तो हालात अगर यही हालात रहे तो हालात काफ़ी सनत के लिए और इंडस्ट्री के लिए और पूरे मुल्क की मईशत के लिए मुनासिब नहीं होंगे। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का काम ये नहीं है प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करे, सोल्यूशन दे। भारत 8 अक्टूबर को चहलुम को खूनी चहलुम बनाने की साजिश कर रहा है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने खदशे का इजहार कर दिया। अक्टूबर को इंडिया की साजिश है कि इस पाकिस्तान के चेलम को खूनी चेलम बनाया जाए और उसके लोग पकड़े जा चुके हैं। जो इंडिया के इन्फ्लुएंस एजेंट हैं वो 12 को इस्लामाबाद से 2 ग्रुप पकड़े गए हैं, जिनका काम 8 अक्टूबर के चेलम में खून खराबा कराना और मजहबी तब्दीली कराना था।
نون لیگ کے رہنما وزیر اعظم عمران خان پر برس پڑے. کہتے ہیں پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں کہتی ہیں کہ عمران خان منتخب نہیں سلیکٹڈ ہیں. حکومت کو اب جانا ہوگا, مجبور کیا گیا تو اخلاقیات بھول جائیں گے. نواز شریف کی ہدایت پر اسمبلی میں کھڑے ہو کر استعفے دینے کا بھی اعلان کر دیا. کان کھول کر سن لیں, ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. جیلیں, مقدمے, جبر اور ناانصافی ہمارا راستہ نہیں روک سکتے. نون لیگ کے رہنما سعد رفیق نے حکومت کو صاف صاف بتا دیا. لاہور میں نون لیگی کارکنان سے خطاب میں سعد رفیق نے کہا کہ ملک کی خاطر خون دینے والوں کو غدار کہا جا رہا ہے. یہ کیسی جمہوریت جس میں اپوزیشن پر جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. عمران خان کان کھول کر سن لو, جیلیں, مقدمے, الزام, جبر, ناانصافی مسلم لیگ نون کے شیروں اور شیرنیوں کا راستہ نہیں روک سکتے. اس موقع پر رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ حکومت نے اپوزیشن سے انتقام لینے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. گھر بنانے کے بجائے لوگوں کو گھروں سے محروم کیا گیا, نوکریاں دینے کے بجائے بے روزگار کر دیا گیا. کٹ پتلی وزیر اعظم کا جانا ٹھہر چکا. یہ جو کٹ پتلی وزیر اعظم ہے اس کا جانا اب ٹھہر چکا ہے. اب یہ روکنے والوں سے بھی نہیں روکے گا. لیگی رہنما عثمان بخاری نے بھی حکومتی ترجمانوں اور وزراء کو آڑے ہاتھوں لیا. کہا اپنی سیاسی غلطیاں دہرانا نہیں چاہتے, مجبور کیا گیا تو جیسا منہ ویسا ہی تھپڑ پڑے گا. ہم سیاست میں اخلاقیات کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتے. ہم سیاست میں شائستگی کو ابھی بھی رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو اتنا ہی گرنا ہے تو میں بات بتا دوں آپ کو کہ آپ کے گرنے کے لیول تک تو نہ جا سکیں گے, لیکن جیسا منہ ہوگا ویسی چپیٹ پڑے گی. اور ویسا کارکنان سے خطاب میں سابق اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ عمران خان اتنا ظلم کریں جتنا برداشت کر سکے. میاں نواز شریف کے حکم پر اسمبلی میں کھڑے ہو کر استعفیٰ دیں گے. شیخ رشید نے مولانا فضل الرحمان سے متعلق دھیما لہجہ اپنا لیا. شیخ رشید نے مولانا فضل الرحمان کو پیر بھائی قرار دے دیا. کہا پرویز مشرف ایماندار انسان ہے, وہ قیدی ہے, مجرم ہے, نہ بھگوڑا ہے. نواز شریف سب لوگوں کو بے وقوف بنا کر باہر گئے. 30 سوالوں کی ڈیوٹی عمران خان نے میرے ذمہ لگائی ہے. مریم نواز ان سوالوں کے جواب دیں. وزیر ریلوے شیخ رشید نے مریم نواز کو دھمکیاں بھی دینا شروع کر دیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو میرے پیر بھائی ہیں, بڑے احترام سے کہتا ہوں. ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے اجازت دی اور انہوں نے غلط کیا. میں ہوتا کسی قیمت پر بھی مفروری, دشمن, منی لانڈرر, بھگوڑے, سزا یافتہ آدمی کو قوم سے خطاب کرنے کا حق نہیں ہوتا. اس کی اصل جگہ جیل ہے. پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی. میں اس بات پر قائم ہوں کہ نون سے شین لیگ نکلے گی. لوگ میری باتوں کو سمجھ نہیں سکے. دنیا میں سازش ہو رہی ہے پاکستان میں سی پیک کے خلاف, اور سی پیک کے خلاف گٹھ جوڑ اس وقت لندن میں ہو رہا ہے. آپ بتائیں کہ آپ نے مودی سے تنہائی میں کیا ملاقاتیں کی؟ آپ پاکستان سے مودی کو کیوں فون نہیں کرتے تھے؟ یہ 30 سوالوں کا جواب میں مریم بی بی صاحبہ کو جاری کرتا ہوں. مشرف نہ قیدی ہے, نہ مجرم ہے, نہ سزا یافتہ ہے, اور وہ آنسٹ آدمی ہے. اس لیے نہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں. مریم صاحبہ, میں ہمیشہ احترام سے ان کا نام لیتا ہوں. انہوں نے پچھلی پریس کانفرنس میں 4 حملے مجھ پر کیے ہیں. میں ان کو فائنل وارننگ دینا چاہتا ہوں. میں ایسی خبریں اس ملک سے نکال سکتا ہوں کہ زمین اور انقلابیں مل جائیں گے, سیاسی زلزلہ آ جائے گا. مریم صاحبہ, still I respect because you are lady. مظفر گڑھ اور جتوئی کے 2 سرکاری اسکولوں کے 2 اساتذہ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی, جس کے بعد انہیں گھر پر قرنطینہ کر دیا گیا. جبکہ دونوں اسکولوں کو 10 روز کے لیے سیل کر دیا گیا ہے اور دونوں اسکولز کے طلبہ اور اساتذہ کے کرونا ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. مظفر گڑھ اور جتوئی کے 2 سرکاری اسکولز کے 2 اساتذہ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے, جس کے بعد انہیں گھر پر قرنطینہ کر دیا گیا ہے, جبکہ دونوں اسکولز کو 10 روز کے لیے سیل کر دیا گیا ہے. اسلام آباد میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے باکسنگ مقابلے جاری ہیں. عامر خان باکسنگ اکیڈمی میں پاکستان, انڈونیشیا, پولینڈ, افغانستان کے باکسرز مد مقابل ہیں. پہلے 2 مقابلوں میں عادل سعید نے عباس علی اور ظہور عباس نے معین خان کو ناک آؤٹ کر دیا. فیدر ویٹ فائٹ افغانستان کے جواد حسن کے نام رہی. پولینڈ کے آرتھر نے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی بنیاد پر پاکستان کے اللہ بخش کو ہرا دیا. سپر لائٹ ویٹ میں پاکستان کے بلال محسود کے زوردار مکوں کے آگے افغانستان کے امین الحق ٹھہر نہ سکے اور دوسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ ہو گئے. باکسنگ کے دلچسپ مقابلوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے.
برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر بھی اسلام آباد میں باکسنگ رنگ میں پہنچ گئے۔ کہتے ہیں انہیں تھوڑی تھوڑی اردو آتی ہے۔ پاکستانی لوگوں کا جذبہ اور حسن سلوک دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ پاکستان اور برطانیہ کی دوستی مثالی ہے۔ عامر خان پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دے رہے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر بھی اسلام آباد میں باکسنگ رنگ میں پہنچ گئے۔ کہتے ہیں انہیں تھوڑی تھوڑی اردو آتی ہے۔ اپنے پاکستان میں زیادہ انجوائے کرا رہا ہوں کیونکہ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات بہت مضبوط ہیں، بہت اہم ہیں۔ The atmosphere, the people here in Pakistan are absolutely amazing, and the relationship between our two countries is rich, it's present, and it's tight. And there is no better example of that than this man. A round of applause for Amir Khan. Not only your record in the ring, Amir, but what you are doing here in Pakistan, the work of your foundation is an example to us all. پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ضلع مظفر گڑھ کے سیاسی رہنما سردار اجمل خان لغاری نے ملاقات کی۔ چودھری پرویز الہی اور سردار اجمل خان لغاری کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ضلع مظفر گڑھ کے سیاسی رہنما سردار اجمل خان لغاری نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں چودھری پرویز الہی اور سردار اجمل خان لغاری کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ سندھ کے صوفی بزرگ اور شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے 277ویں عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ دوسرے روز بھی سندھ سمیت ملک بھر سے بھٹ شاہ میں زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں مزید بتا رہے ہیں محمد افتخار بتائیے گا۔ ہاں جی، میں اس وقت جو ہے سندھ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی درگاہ پر موجود ہوں۔ آج جو ہے 277ویں سالانہ اور اس کے دوسرے روز بھی جو ہے ملک بھر سے عقیدت مند زائرین لطیف کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی مزار پر جو ہے چادریں چڑھانے کے علاوہ فاتحہ خوانی اور جو ہے دعائیں کرتے ہوئے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کو زبردست خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھٹ شاہ درگاہ پر جو ہے سبیلیں اور لنگر کا بھی زائرین لطیف کی سہولت کے لیے اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سیکورٹی کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے واک تھرو گیٹس لگا کر جو ہے CCTV کیمراؤں کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے اور ہائی الرٹ انتظامات کیے گئے ہیں۔ کل جو ہے عرس کے آخری روز وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے بھٹ شاہ کے HT سورلی ہال میں شعبہ زندگی کے مختلف افراد میں جو ہے شاہ لطیف ایوارڈ بھی تقسیم کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔